بیان کرتے تو ہمیشہ اسے گشت سے شروع کرتے. تو گشت میں حرکت ہے، سہ روزہ میں حرکت ہے، چلے میں حرکت ہے، 4 مہینوں میں حرکت ہے. جو بھی کام کا آپ جز لیں گے تو اس میں حرکت دی گئی امت کو. یہ ایک بڑی خصوصیت ہے جو اللہ نے ان پر کھولی کہ امت کو جمود سے نکالو، ان کو حرکت پر ڈالو. جو جتنی حرکت کر سکتا ہے اس سے اتنی حرکت کراؤ. 3 دن دے سکتا ہے اسے 3 دن کی حرکت کراؤ. 3 چلے دے سکتا ہے 3 چلے کی حرکت کراؤ. دنیا کے کناروں تک جا سکتا ہے کناروں تک دنیا کے بھیجو. پیدل جماعتوں میں جاتا ہے پیدل چلاؤ. یہ ایک خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو اللہ نے کھولی وہ اجتماعیت. ایک نقل حرکت، دوسرے اجتماعیت، کہ ہمارا کام کوئی فرد نہیں کرے گا، ہر کام جماعت بنا کر کرو. بنیاد فرد پر رکھی نہیں گئی. ہر کام کے لیے یہ ترتیب جو بتائی گئی، ہمارے کام کی ترتیب، وہ یہ ترتیب بتائی گئی کہ ہر کام کو جماعت بنا کر کرو. گشت کرو جماعت بنا کر، 3 دن میں جاؤ جماعت بنا کر، چلے میں جاؤ جماعت بنا کر. تو ہر کام میں جماعت بنا کر کرو، اپنے ساتھ جماعت بناؤ. اس کا ہی آخری جو اس کی آخری شکل جو ہے وہ مسجد کی جماعت ہے کہ مسجد کی جماعت کے 5 کام جماعت بنا کر ہیں، سوائے گھر کی تعلیم کے باقی سارے کام جو ہیں وہ جماعت بنا کر ہیں. 2.5 گھنٹے لگاؤ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ، ملاقاتیں کرو. گشتوں میں جاؤ، پہلا گشت دوسرا گشت جماعت بناؤ، سہ روزہ چلا 3 چلے، ہر چیز جماعت بنا کر. اور یہ ایک اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت دور رس نظر عطا فرمائی تھی، اور صحبت بھی ان کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ملی تھی. کئی مرتبہ خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ سفروں میں ان کے ساتھ رہا، اور ان کی ترجمانی کی سعادت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی کہ جن دنوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور خود بیان نہیں کر سکتے تھے، تو مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ دونوں، ان میں سے کسی کو بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں دیکھو، یہ لب پہ یوں انگلی سے اشارہ کر کے یوں اشارہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے منہ پر کان لگا کر میری بات سنو. چنانچہ ان میں سے کوئی اپنا کان ان کے منہ پر لگا کر 2-4 جملے نقاہت، کمزوری، بیماری کی وجہ سے 2-4 جملے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، اور اسی کو یہ حضرات، کبھی مولانا علی میاں صاحب ہوتے تھے، کبھی مولانا منظور صاحب ہوتے تھے، تو وہ حضرت کے ان جملوں کو، حضرت کی جملے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور الفاظ بھی اتنے دقیق ہوتے تھے کہ بڑا مشکل ہوتا تھا اسے سمجھنا، تو اس کو سمجھاتے تھے. تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ان کی سعادت، ان کی ترجمانی کی سعادت نصیب فرمائی، اس کو میں اپنے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں. سرمایہ، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو مولانا علی میاں صاحب کو اللہ نے بڑی دور رس نظر دی تھی. تو ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے کہ میرا یہ امت پر سے اعتماد ہٹ گیا تھا کہ اب امت میں کسی اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. یہ میرا اعتماد ہٹ گیا تھا کہ اب امت میں کسی بھی یہ اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت امت میں باقی نہیں رہی. جب میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلا اور اس کام کو میں نے دیکھا تو میرا یہ
میرا یہ اعتماد بحال ہو گیا، یہ اعتماد پھر واپس لوٹ آیا کہ نہیں، امت میں آج بھی اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ میرے اس اعتماد کو اس کام نے بحال کیا، ورنہ میرا یہ امت پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا کہ اب تو ان کے اندر اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی عجیب ہے، غریب ہیں جو اللہ نے مولانا الیاس صاحب سے کروائیں۔ ایک آپ نے امت کو حرکت دی، نقل و حرکت پر اٹھایا، جمود سے نکالا، ہر شخص کو حرکت دی۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا کہ کام کو آپ نے فرد پر نہیں اٹھایا، اجتماعیت پر اٹھایا۔ میاں جی محراب صاحب سے ہم نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ اگر ہم کسی کو یہ دعوت دیتے کہ یہاں بغلے والی مسجد میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، ذرا آؤ ان سے مل لو، تھوڑا ان کی باتیں سن لو، اور اگر حضرت کو پتہ چل جاتا تو اتنے ناراض ہوتے تھے، پھر ہم سے کہتے تھے کہ تم نے میری طرف دعوت کیوں دی؟ میں تو فانی ہوں، تو فانی کی طرف کیوں دعوت دیتے ہو؟ مولانا یہ میں نے خود اپنے کانوں سے میاں جی محراب صاحب سے سنا ہے کہ اگر ہم نے کبھی دعوت دے دی کسی کو، ہوتا ہے بعض مرتبہ کوئی آدمی اسی سے متاثر ہوتا ہے، بھائی ذرا حضرت کے پاس چلو، ملاقات کر لو، بڑے بزرگ ہیں، تو آ جاتا ہے وہ، تو اس لالچ میں کہ یہ آ جائے بات سن لے، تو ہم کہہ دیا کرتے تھے کبھی کہ بھائی بڑے حضرت ہیں، آؤ ذرا ان کی بات سن لو، ملاقات کر لو۔ اور مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلتا کہ ان کے یہ دعوت دی ہے تو اتنے ہم پر ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں اپنا سر بچانا مشکل ہو جاتا تھا کہ میری طرف کیوں بلایا، تم نے اللہ رسول کی طرف کیوں نہیں بلایا، کام کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ تمہیں تو کام کی طرف بلانا چاہیے، تمہیں میری ذات کی طرف نہیں بلانا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان پر اس کے اصول بھی کھولے، اجتماعیت کے اصول اور نقل و حرکت کے اصول، اجتماعیت کے اصول بھی اور نقل و حرکت کے اصول بھی اللہ نے ان کے قلوب پر اس کا وہ القاء فرمائے، کھولے ان کے قلب پر۔ جس حج میں مولانا پر انشراح ہوا اس کام کا، تو اس میں بڑے بڑے بزرگ تھے، مشائخ تھے، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے اور بڑے بزرگوں میں تھے۔ ان کے بارے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ تو حال ہی حال ہیں، وہ تو حال ہی حال ہیں، جو کچھ ان کا حال ہے بس وہ حال ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ، کسی ایک بزرگ نے فرمایا کہ بعض لوگ قال ہوتے ہیں، ان کے پاس حال نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف قال ہی قال ہوتا ہے، اور بعض لوگ حال ہوتے ہیں، ان کے پاس قال نہیں ہوتا۔ اور کسی بزرگ نے یہ کہا کہ حضرت مدنی وہ ہیں کہ جو ان کا حال ہے وہ ان کا قال ہے، حال خال دونوں ایک ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے شاہ عبد القادر صاحب، اور انہوں نے ہی مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب کو نظام الدین بھیجا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ دونوں بزرگ گئے کہ ہم آپ سے وابستہ ہو کر یہاں آپ کے ساتھ اس خدمت میں لگنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کو کرنے سے پہلے چند دن نظام الدین گزارو اور اس کے بعد مولوی صاحب فیصلہ کرو، تو انہوں نے ہی مولانا کو بھیجا تھا۔ تو وہ بھی ساتھ تھے حج میں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتظم پر بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے چمٹ کر، اور بہت دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد جب واپس لوٹے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا الیاس صاحب سے کہ کیا آپ نے ملتظم پر کیا مانگا؟ تو مولانا الیاس صاحب بہت خوش تھے، ملتظم پر تو اتنا رو رہے تھے، ملتظم پر تو گریا تاری تھا، گریا و زاری میں ڈوبے ہوئے رو رہے تھے، اور اب خوش آ رہے ہیں۔
تو پوچھا کہ کیا بات پیش آئی، کیا مانگا آپ نے کہ جس کی اتنی خوشی ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اللہ سے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس کی خوشی ہے۔ دوسرے، میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اس میں کوئی ترمیم نہ چلے، اس میں کوئی ترمیم نہ چلے، کوئی ترمیم نہ کی جائے، اور اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ ترمیم نہیں ہوگی، پیون نہیں لگائیں گے، جیسا ہے ویسے رکھیں گے۔ تیسرے، میں نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ جو جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرے اللہ اس کے ساتھ نمٹ لے، جو جان بوجھ کر اس کا مخالفت کرے اس کے ساتھ اللہ نمٹ لے، جس طرح۔ تو یہ تینوں دعائیں قبول ہو گئیں، اس کی مجھے خوشی ہے۔ تو انہوں نے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے ان کو کام کا القاء بھی فرمایا۔ اور کوئی چیز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے اوپر جو ذہن میں آئی، دل میں آئی، دماغ میں آئی، ہمارے عام طور پر کام کرنے والے کہتے ہیں شرع صدر ہو گیا، شرع صدر ہو گیا، لیکن یہ شرع صدر کس نے کیا کیا پتا۔ اور جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ شرع صدر پر بھی ڈرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں کیا نام بیماری کے دنوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو اپنے اوپر ان کو استدراج کا خوف تھا۔ استدراج تو ماشاء اللہ سب سمجھتے ہیں۔ تو استدراج کا خوف تھا کہ میرے اوپر کہیں استدراج تو نہیں ہے، اور وہ گھبرا رہے تھے آخری زمانے میں، اس آخری مرض میں، کہ میرے اوپر استدراج کا خوف ہے۔ یعنی اللہ والوں سے تو ہوتی ہیں کرامتیں، اور جو غلط طریقوں سے مجاہدے کرتے ہیں ان کو ملتا ہے استدراج، جو غلط راستوں سے مجاہدے کرتے ہیں۔ میں مختصر کہہ رہا ہوں اسے۔ تو گھبرا رہے تھے، تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت بالکل نہیں، آپ پر استدراج نہیں ہے، کیونکہ جس پر استدراج ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر استدراج ہے۔ چونکہ آپ پر خوف ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، کہ جس پر استدراج ہوتا ہے اس پر خوف نہیں ہوتا، اس میں تو ایک دعویٰ ہوتا ہے، خوف علامت ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں اس سے۔ تو اللہ نے ان کو جو چیز ان کے ذہن میں آئی، جو ان کے دل میں آئی، انہوں نے فوراً نہیں چلائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات دل میں آئی فوراً چلا دی، ذہن میں آئی فوراً چلا دی، خیال آیا ٹھیک ہے فوراً چلا دیا، کبھی نہیں کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے دور کے بزرگوں کے، علماء کے، مشائخ کے سامنے اس کو رکھا، اسے پیش کیا کہ میں یوں چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے۔ اور اگر علماء نے، مشائخ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو منظور کیا تو چلایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کوئی چیز انہوں نے اپنے ذہن سے، مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثالیں تو بہت سی ہیں لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری جماعتوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہونا چاہیے، یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کہ ہماری جماعتوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب لشکر روانہ کرتے تو اپنے ہاتھ سے جھنڈا بناتے اور اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کر لشکر کے اہم آدمی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیتے. تو لشکر جھنڈا لے کے نکلتا تھا. تو جب ہماری جماعتیں وہ بھی اسی نہج پر چل رہی ہیں تو ان کے پاس بھی جھنڈا ہونا چاہیے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بڑا رسوخ تھا, یعنی بہت گہرائی تھی کام میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری جو جماعتیں چلتی ہیں یہ اعلیٰ نہج سریہ ہیں. ہماری جماعتوں کا چلنا پھرنا اعلیٰ نہج سرایا ہے. ایک غزوہ ہوتا ہے جس میں حضور شاد تھے, اور ایک سریہ ہوتا ہے, دونوں آتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ فلاں غزوے میں یہ ہوا, فلاں سریہ میں یہ ہوا. تو سریہ وہ ہے جس میں حضور ساتھ نہیں تھے, غزوہ وہ ہے جس میں حضور ساتھ تھے. تو مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا نہج جو ہے سریہ ہے, کہ حضور تو نہیں ساتھ ہیں, جماعت ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ صرف تو ہماری جماعتیں اعلیٰ نہج سرایا ہیں. اور فرماتے تھے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ سامنے کفار نہیں, بدن پر ہتھیار نہیں. سامنے کفار نہیں, اس لیے بدن پر ہتھیار نہیں. سامنے کفار نہیں, بدن پر ہتھیار نہیں. باقی سب وہ ہے جو سریے میں ہے, سرایا میں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا جھنڈا دے کے بھیجو جماعت کو. لیکن فرمانے لگے کہ نہیں بھائی ابھی ٹھہر جاؤ, شیخ آنے والے ہیں. کون شیخ؟ ارے بھائی کون شیخ؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. ٹھہر جاؤ, شیخ آنے والے ہیں, ان سے مشورہ کرنے کے بعد طے کریں گے. اور شیخ مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے, چھوٹے رشتے میں, علم میں تو بہت بڑے لیکن رشتے میں چھوٹے, بھتیجے, کسی موقع کے شاگرد بھی, تو شاگرد بھی بھتیجے بھی. لیکن شیخ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو, ان سے مشورہ کریں گے. اگر شیخ تشریف لائے تو مولانا الیاس صاحب نے اس وقت تک اس امر کو, امور مشورہ کہتے ہیں نا, امور مشورہ, اس امر کو رو کے رکھا. اور جب شیخ آئے تو شیخ سے مولانا الیاس صاحب نے کسی موقع پر یہ کہا کہ میں مولوی زکریا, وہ یہ کہتے تھے, مولوی زکریا صاحب ہی کہتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ چچا جان ایسا ہرگز نہ کیجیے, ایسا ہرگز نہ کیجیے. اس زمانے میں جھنڈے کے معنی اور تھے, آج جھنڈے کے معنی اور ہیں. تو اگر اپنی چلاتے تو آج آپ سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا. جہاں سے جس گاؤں سے جہاں لوگ آئے ہیں سب ایک جھنڈا لے کے آتا, اور یہاں پتہ نہیں کتنے جھنڈے لگتے چاروں طرف میدان میں. تو مولانا الیاس صاحب نے کبھی اپنی نہیں چلائی. جو بات شریعت کی ہوتی تھی, جس کا تعلق شریعت سے ہوتا تھا, تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے کہ مفتی صاحب خود جاتے تھے اور ساری بات مفتی صاحب کے سامنے رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں مجھ سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں سنت شریعت سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دونوں حضرت جی, ان دونوں حضرات کو کئی زمانے تک مولانا مفتی صاحب کے پاس بھیجتے رہے ان کے ابتدائی نوعمری کے زمانے میں, کہ وہاں رہ کر ایک طرح سے استاد ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں حضرات نے وہاں ان کے پاس رہ کر فتاوی کی ترتیب سیکھی ہے. تو بھائی ہمارا مزاج ہمیشہ تعلیم میں یہ دو باتیں خصوصی, نقل و حرکت اور اجتماعیت. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے
بھائی رائے ملاؤ، رائے ملاؤ کیا مانے؟ رائےوں کو جمع کرو، رائےوں کو جمع کرو. اور کبھی مثال دے کے کہتے بس موجود ہے. شہد کی مکھی کا کام یہ ہے کہ وہ پھولوں میں سے رس کو چوس کر اسے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے. یہ شہد کی مکھی کا عمل ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوس کر اسے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے. اور جب مختلف پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں تو پھر وہ کیا بنتا ہے جی؟ فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس. حکیموں کی دوائیں سب شہد، اس کا جزء اعظم ہے شہد. تو رس تو سب پھولوں میں ہے، رائے تو سب کے دماغوں میں ہے، لیکن مشورے کا عمل ہے ان پھولوں سے رس کو لا کر چھتے میں جمع کرنا. اگر وہ پھولوں میں رہ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اگر اسے پھولوں سے شہد کی مکھی کو جب وہ لا کر جمع کرتی ہے چھتے میں، تب جا کے وہ کیا بنتا ہے؟ شہد. فیہ شفاء للناس. اللہ نے تمام امراض کی اس میں دوا رکھی ہے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ رائےوں کو جمع کرو، کہ جب رائیں جمع ہوں گی کہیں تو پھر وہ شہد بنے گا. پھر اللہ اس سے امراض کو دور کریں گے، شفا بھی دیں گے، غذا بھی دیں گے. غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. ہر ایک کے ذہن میں رہ جائے تو وہ رس ہے. اپنے ذہن میں، دماغ میں رائے ہیں، جمع کرو تو انشاءاللہ پوری امت کے لیے نفع ہے اس کا. تو اس بنیاد پر کہ اجتماعیت بغیر مشورے کے قائم نہیں ہوتی، اجتماعیت بغیر مشورے کے قائم نہیں ہوتی. جب جماعت کی نماز فرض ہوئی ہے، جب جماعت کی نماز کا حکم آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہر امت میں تھی، کسی نے تھوڑے فرق کے ساتھ ہر امت میں نماز تھی، لیکن جماعت بنا کر نماز پڑھنا یہ حضور کی امت کی خصوصیت، پڑھنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. تو جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جب یہ حکم آیا تو صاحب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وحی اتر رہی ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے؟ وحی نہیں آئی. صاحب وحی موجود ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، وحی لا رہے ہیں. اتنا بڑا معاملہ کہ امت کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے اور کیسے جمع کیا جائے، وحی نہیں آ رہی ہے. جب وحی نہیں آ رہی ہے تو حضور نے کیا کیا بھائی؟ مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا. تو وحی نہیں آئی، مشورہ صحابہ سے کیا. کیوں؟ کہ قیامت تک کے لیے امت کو مشورہ سکھانا ہے، قیامت تک کے لیے امت کو مشورہ سکھانا ہے، امت کو مشورے پر ڈالنا ہے. کیوں؟ کہ قیامت تک امت مشورے سے چلے گی. تو مشورہ کیا حضور نے، اور ایک مجلس بغیر فیصلے کے حضور موجود ہیں، صحابہ رائے دینے والے موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر وہ مجلس چلی ہوگی جس میں نماز کے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے مشورہ ہوا، لیکن کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہ مجلس ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے نا؟ حضور نے فرمایا اچھا بھائی اور کرو، اور سوچو، اور غور کرو. اور صحابہ انہی فکروں میں لوٹے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو خواب کے ذریعے رہبری کی، انہوں نے آ کے حضور کو اپنا خواب سنایا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بلال کو بلاؤ، وہ اذان دیں، انہیں بتاؤ یہ کلمات، وہ اذان دیں. تو امت کو مشورہ سکھایا گیا، مشورے پر ڈالا گیا. تو بھائیو، ہمارے کام کی بنیاد ہے مشورہ. مولانا
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر, اور اس خط کو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتیب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے میں لکھا, جمع کیا ہے. اس خط کو مولانا علی میاں صاحب نے جمع کیا ہے, لکھا ہے, مکاتیب میں لکھا ہے. اس خط میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے کہ آئندہ یہ کام, یہ ان کی دور, اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کی جو فہم اور دور رس جو ان کو ذہن دیا تھا اس کا, تو اس نے صاف لکھا ہے کہ آئندہ یہ کام ایک مجلس شورا کے تحت چلے گا. یہی الفاظ ہیں, وہ موجود ہے یہاں, بہت سو کے پاس موجود ہے, لے کے دیکھ لیجئے اسے, نہیں تو ہمارے کچھ ساتھیوں کے پاس موجود ہے, لے لیجئے. تو یہ خط لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور مولانا علی میاں صاحب نے اسے مکاتیب مولانا الیاس میں جمع کیا ہے, جس میں مکتوبات مکاتیب جمع کیے ہیں مولانا الیاس صاحب کے. وہ خط یہاں موجود ہے ہمارے ساتھیوں کے پاس. اس میں صاف فرمایا ہے کہ آئندہ یہ کام ایک مجلس شورا کی ماتحتی میں چلے گا, اور اس کا ایک متعینہ وقفے کے ساتھ اس مجلس شورا کا انعقاد ضروری ہے. انعقاد کے معنی ایک وقفے کے ساتھ ان کا جمع ہونا, جمع ہو کر امور پر مشورہ کرنا, ایک متعینہ وقفے کے ساتھ ان کا اس مجلس شورا کا انعقاد ضروری ہے. یہ لکھا ہے اس میں, پڑھ کے دیکھ لیجئے. کسی کے پاس ہے بھائی کتاب؟ کسی کے پاس ہے کتاب یہاں؟ ہاں ذرا منگوا لیجئے, اگر ہے تو میں خالی صرف وہ 4 سطریں سنا دیتا ہوں, کہیں میرے بھول چوک نہ ہو میرے کہنے میں. منگوا لیجئے, میں وہ 4 سطریں سنانا چاہتا ہوں. وہ کاپی ہو تو کاپی ہی منگوا لیجئے. یا اچھا, اب ایک تنقیدی ذہن ہوتا ہے. تنقیدی ذہن یہ ہے کہ ہر چیز میں سے کیڑے نکالو. یہ وہی ہے, میں دیکھ لوں گا تو پتہ چل جائے گا مجھے. نہیں, وہ خط کہاں ہے مولانا الیاس صاحب کا خط کہاں ہے؟ ہاں یہ ہے اس کا یہ اس کا حصہ ہے. میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت, علماء شریعت, ماہرین سیاست کے چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشاورت کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت, علماء شریعت, ماہرین سیاست. ماہرین سیاست سے آپ ہمارے زمانے کے سیاست دانوں کا قیاس مت کیجئے. ماہرین سیاست سے آپ ہمارے زمانے کے سیاست دانوں پر قیاس نہ کیجئے. اس زمانے کے جو ماہرین سیاست تھے وہ تھے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے مالٹا کی جیل کاٹی اور جنہوں نے جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی, اور جن کے سب شاگرد ہیں. مولانا اشرف علی صاحب بھی شاگرد ہیں, مولانا حضرت مدنی بھی شاگرد ہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب بھی شاگرد ہیں, اور مولانا انور شاہ کشمیری بھی ان کے شاگرد ہیں. یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے شاگرد ہیں, اور وہی اسیر مالٹا ہیں جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی سب سے پہلی مرتبہ تحریک اٹھائی تھی. یہ ہیں ماہرین سیاست, اور ان کے خادم خاص ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے ترجمے کے شارح ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. یہ ماہرین سیاست ہیں. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی, مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی, یہ سب جو اس زمانے کے امت کے جو سربراہ تھے وہ ہیں. وہ ان کو سامنے رکھ کے کہا ہے مولانا الیاس صاحب نے. کہیں آپ یہ سمجھیں گے کہ آج کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کے کہہ دیا ہے. اور اس مشاورت کا انعقاد
خاطر خواہ مدام رہے. مدام رہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی متعینہ وقفے سے ان کا جمع ہونا ہو اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو. یہ مولانا الیاس صاحب کے الفاظ ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہیں, یہ الہامی ہیں. سو ایک تو اول ایسی مجلس کے منعقد ہو جانے کی ضرورت ہے. مکاتب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جمع کردہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 4 جملے خاص ہیں کہ ایسی جماعت میرے نزدیک ایسے حضرات کی ایک جماعت کے مشاورت کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے, اور اس ایک نظم کے ساتھ حسب ضرورت مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مدام رہے اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا فرمایا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کرا تھا کہ تنقیدی ذہن ہوتا ہے, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اتنے زمانے کے بعد آپ کو خطا یاد آیا ہی ہے. مولانا الیاس صاحب چلے گئے, مولانا یوسف صاحب چلے گئے, مولانا انعام صاحب چلے گئے, اور اس کے بعد بھی 20 سال گزر گئے, تو یہ اتنے زمانے کے بعد آپ کو یاد آیا. یہ تنقیدی ذہن ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں بتاتا ہوں, اس کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ ان حضرات نے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر وہ کوئی بات کہتے تو کوئی ان سے یہ نہ پوچھتا کہ ایسا آپ نے کیوں کہا. اگر وہ کہتے کہ یوں کرو تو کوئی یہ نہ کہتا کہ کیوں ایسا کریں. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ ذہن و دماغ سوال کے بغیر ان کی بات کو قبول کر لیتے تھے ساری دنیا والے, لیکن انہوں نے خود اپنے کو پابند کر دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو خود پابند کر دیا تھا, جس کی مثال میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دی. اب میں ایک مثالیں دوسروں کی بھی دیتا ہوں. مثالیں تو سینکڑوں ہیں اور مجھے یاد ہیں الحمدللہ, کم سے کم 10 مثالیں میں ہر حضرت جی کی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو پابند کیا تھا. لیکن نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے, 10 دن کا جوڑ رکھیے تاکہ ہم بھی جو کچھ ہے اندر سے کہیں. 1 گھنٹہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ 12 بج رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب کی تو میں نے مثال دی کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھوایا کرتے تھے کہ مولانا مفتی صاحب کے پاس پیش کرو میری ساری بات کو, اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب اگر کوئی چیز آپ سنت شریعت کے خلاف میری کام میں دیکھیں تو آپ عند اللہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اس سے مجھے متنبہ کریں. اور حضرت شیخ سے, شیخ الحدیث سے, حالانکہ شیخ الحدیث عمر کے چھوٹے تھے, ان کے چچا بھتیجے تھے, شاگرد بھی تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا مشورے کا کہ ہمیشہ فرماتے تھے بھائی مشورے والوں کو بلاؤ, مشورے والوں کو بلاؤ, مشورے والوں کو بلاؤ. اور کوئی کام مولانا انعام الحسن صاحب سے مشورہ کیے بغیر مولانا یوسف صاحب نے طے نہیں کیا. میں ذاتی طور پر اس کا گواہی دے سکتا ہوں. کوئی چیز انہوں نے, مولانا انعام صاحب مشورے والے تو اور بھی تھے, مولانا عبید اللہ صاحب تھے, منشی بشیر صاحب تھے, یہ سب حضرات تھے, مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری تھے, سب تھے. لیکن مولانا انعام صاحب, ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ فجر کا بیان کر کے مولانا یوسف صاحب ناشتے کے لیے تشریف لاتے, اور وہ مشورے کے کمرے میں بیرون کے مہمانوں کا ناشتہ ہوتا, اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی بلوا لیا جاتا. تو ہمیشہ میں وہاں دیکھتا کہ مولانا یوسف صاحب بیان سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھے, اور آ کر بیٹھتے ہی سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی مولوی انعام کو بلاؤ, بھائی مولوی انعام کو بلاؤ. ایک آدمی گیا بلانے کے لیے مولانا انعام صاحب کو, ابھی وہ جا کر واپس نہیں آیا کہ پھر یہ کہا ارے بھائی مولوی انعام کو بلاؤ, تو پھر دوسرا گیا.
وہ دوسرا جا کے واپس نہیں آیا. پھر کہتے ہیں بھائی مولوی انعام کو بلاؤ, تو وہ دوسرے کے پیچھے تیسرا گیا. اور ماشاءاللہ مولانا انعام صاحب تو بالکل شہزادے کی طرح تھے, چہرہ بھی, لباس بھی, اور رعب بھی. آنکھ بھر کے آدمی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ اپنی اسی آن بان کے ساتھ آتے, اور ہم لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہے. ایک نہ کوئی بیان کرتے ہیں, نہ کہیں تقریر کرتے ہیں, نہ کہیں شام کی کتاب پڑھتے ہیں, نہ کہیں دعا مانگتے ہیں. سارے بیان تو یہ حضرت کرتے ہیں, مولانا یوسف صاحب سارے بیانات تو یہ کرتے ہیں, اور لوگ بھی کرتے ہیں. ان حضرت کا تو کبھی کوئی نظام الدین میں بیان, مولانا صاحب کے زمانے میں کس نے سنا ہے مولانا انعام صاحب کا بیان؟ بتائیے نا. ارے بھائی پرانے سے پوچھو. یہ ساری گڑبڑ جتنی ہو رہی ہے نا, یہ سب 1965 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے. ڈیٹ آف برتھ سے ہو رہی ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سن لیجئے. فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے سے سنا ہوا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے الفاظ میں سناؤں, کیونکہ ان کے الفاظ ان کے نہیں ہیں, ان کے الفاظ رقص کا پی تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ نئیوں کو پرانوں کے اعتماد ہٹا دیا جائے. پھر وہ دبے. کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے نئیوں کو اس کے پرانوں سے بے اعتماد کر دیا جائے, کہ نئیوں کو پرانوں کا اعتماد ہٹ جائے, اور وہ اس طرح دبے پاؤں اپنے راستے سے سرک جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے. 2 مہینے لگا کے آ کے ایک لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے, ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم نظام الدین کی ترتیب چلائیں. 2 مہینے 2 مرتبہ لگا لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں 1 مرتبہ کرو تو حاجی, اور 2 مرتبہ کرو تو الحاج. 2 مرتبہ حج کر لو تو الحاج, 3 مرتبہ کرو تو مد کے ساتھ الحاج. تو اگر 3 مرتبہ اس نے 2 مہینے لگا لیے نظام الدین میں, تو وہ الحاج ہے تبلیغ کا. اسے سب معلوم ہے, صفا مروہ بنا مزدلفہ رمی جمرات سب معلوم ہے اسے. تو یہ 2-3 مرتبہ 2 مہینے لگا کے آ کے کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے. نظام الدین کی ترتیب چلانے کے لیے ان پرانوں کو ہٹانا ضروری ہے, تاکہ ہم نئے جو ہیں وہ نظام الدین کی ترتیب چلائیں. میرے بھائی, نظام الدین کی ترتیب کو کس کو نظام الدین کی ترتیب کہتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب وہ ہے جو مولانا الیاس صاحب نے, مولانا یوسف صاحب نے, مولانا انعام صاحب نے چلائی ہے, وہ ہے نظام الدین کی ترتیب. اور 50 سال سے یہ داڑیاں سفید ہو گئیں, تو اب تک کس کی ترتیب چلائی؟ اب تک وہی ترتیب چلائی جو مولانا الیاس صاحب کو تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن مولانا یوسف صاحب کو دیکھا ہے, سنا ہے, اور سمجھداری کے زمانے میں سنا ہے, کوئی بچپن میں نہیں سنا ہے, اور کالج کے زمانے میں سنا ہے, کوئی بیوقوفی کی طرح سے جا کے علم نہیں اٹھا لیا ہے. سنا ہے, سمجھا ہے. مولانا یوسف صاحب کو سنا ہے, مولانا انعام صاحب کو سفر حضر میں ساتھ رہے ہیں. تو میں ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ یہ 3 مہینے میں تو انہوں نے نظام الدین کی ترتیب سمجھ لی, اور مولانا ابراہیم صاحب, مولانا یعقوب صاحب, مولانا احمد لاٹ صاحب, انہوں نے 50 سال میں نہیں سمجھی. 50 سال سے اوپر ہو گئے ان کو نظام الدین میں رہتے ہوئے. مولانا یعقوب صاحب کو, مولانا ابراہیم صاحب کو, مولانا کیا نام ہے,
احمد لاٹ صاحب کو، ان سب کو 50 سال سے اوپر ہو گئے نظام الدین میں رہتے ہوئے، تو 50 سال سے انہوں نے کیا بھاڑ پھانکا وہاں پتہ نہیں، ان کو سمجھی نہیں، انہوں نے 3 مرتبہ 2 مہینے لگا کے وہ سمجھ لیا جو مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا یعقوب صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب نے 50 سال میں نہیں سمجھا۔ اب بتائیے ان کی سمجھ کا کیا ہے بھروسہ ہے؟ تو یہ اپنی سمجھ پر اعتماد، دیکھو یہ مولانا الیاس صاحب تو جو سمجھ میں آیا اس کو استدراج کہہ رہے ہیں، اور یہ 2 مرتبہ 2 مہینے لگا کے کہتا ہے میں نے سمجھا ہے۔ یہ جتنے پرانے ہیں نا جن کی داڑیاں تبلیغ میں سفید ہوئی ہیں، انہوں نے کسی نے نہیں سمجھا۔ نظام الدین کی ترتیب یہ نہیں چلاتے۔ تو بھائی نظام الدین کی ترتیب وہ ہے جو ان 3 بزرگوں کے زمانے کی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، کہیں سے کہیں نکل گیا میں۔ ہاں مولانا صاحب بلاتے تھے، مولانا انعام صاحب کو بلاتے تھے، مولانا انعام بلاؤ، مولانا انعام بلاؤ، اور اس کے بعد یہ شہزادے کی طرح آتے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ مولانا صاحب کے زمانے میں کبھی کسی نے ان کا بیان، مولانا انعام صاحب کا بیان نظام الدین میں کسی نے سنا ہے؟ ہمارے جو پرانے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھو، کچھ نہیں بولتے یہ۔ وہ مولانا یوسف صاحب ان کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان لوگوں، میں اس پر کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تحریر یاد نہیں آئی، اتنے برسوں کے بعد یاد آئی ہے، تو یہ کہاں چھپ گئی تھی؟ چھپی نہیں تھی، وہ عمل میں تھی، وہ چھپی نہیں تھی، وہ عمل میں تھی۔ جو چیز عمل میں ہے اس کی ضرورت کیا ہے بتانے کی کہ بھئی یہ کرو، وہ تو کر ہی رہا ہے بیچارہ۔ اور اتنا پابند تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی اصولی چیز آتی تھی، تو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے حجاز میں ہیں، ہمارے کچھ مشورے والے حجاز میں ہیں، کچھ مشورے والے ہمارے رائے گنج میں ہیں، کچھ مشورے والے ہمارے ٹونگی میں ہیں، ہم سب جب جمع ہوں گے تو اس مسئلے پر ہم غور کر کے طے کریں گے۔ جو روزمرہ کے امور ہوتے تھے وہ ان حضرات کے مشورے سے ہوتے تھے جو وہاں موجود ہیں، اور جو ایسے اہم مسائل پیش آتے تھے کہ جو اصولی اور بنیادی ہوتے تھے، تو مولانا یوسف صاحب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں، کچھ ہمارے مشورے والے رائے گنج میں ہیں، اور کچھ ہمارے مشورے والے ٹونگی میں ہیں، ہم سب جب جمع ہوں گے تو اس مسئلے پر اس وقت غور کر کے طے کریں گے۔ حجاز مقدس میں کون تھے؟ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے میں حجاز مقدس میں تھے۔ اور رائے گنج میں حاجی عبدالوہاب صاحب، حاجی بابو بشیر صاحب اور قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے۔ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کاروں میں ہمیشہ مولانا الیاس صاحب کا سفر جب بھی اجتماعات میں ہوتا تھا تو قریشی صاحب کی کار میں ہوتا تھا، اور وہی چلاتے تھے کار۔ اس زمانے میں کار ہوتی کس کے پاس تھی؟ کار ہوتی کس کے پاس تھی اس زمانے میں؟ تو یہ تھے وہاں۔ اور ادھر بھائی حاجی عبد المقیت صاحب، مولانا عبد العزیز صاحب کھلنوی، یہ حضرات تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب ہم سب جمع ہوں گے، حج میں جمع ہوں گے یا جب جمع ہوں گے تب اس مسئلے پر غور کریں گے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا تقاضا ہوا کسی چیز کے نظام الدین میں چلانے کا، کہ یہ چیز چلنی چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورے میں مولانا انعام صاحب، دیکھیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولوی انعام ہی کہتے تھے، یا ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے، وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے، دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے، دونوں کلاس میٹ تھے، اور دونوں ساڑو بھی تھے، ساڑو بھائی، دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے مظاہر میں، شروع سے آخر تک ساتھ پڑھے ہوئے۔ تو ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے، وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے۔ تو
فرمایا کرتے تھے کہ میں مولوی انعام کی رائے کو اپنی رائے سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں، کیونکہ مولوی انعام نے جتنا مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں مولوی انعام کی بات کو اپنی بات سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتا ہوں، کیونکہ جتنا مولوی انعام صاحب نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا ہے۔ میں تو اس وقت ایک علمی مشغلے میں رہتا تھا اور پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا، بہت ساری کتابیں لکھی مولانا صاحب نے، میرا زیادہ تر وقت اس میں لگتا تھا، اور مولوی انعام سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے تھے، جیسے سایہ چپکا ہوا ہوتا ہے اس طرح مولوی انعام مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح چپکے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے میں ان کی بات کو اپنی رائے سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے تو وہ ایک چیز چلانا چاہتے تھے مولانا یوسف صاحب، مشورے میں رکھا۔ مولانا انعام صاحب کی رائے یہ تھی کہ مولوی صاحب آپ کا مجمع ابھی اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا، ابھی آپ کی یہ جو بات ہے یہ آپ کی بات کو آپ کا مجمع ابھی نہیں ہضم کر سکتا، ابھی ان کے دل ذہن اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب پر تقاضا تھا، انہوں نے 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، تیسرے دن مولانا انعام صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے فرمایا کہ دیکھیے آپ پر تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے، اور میری رائے نہیں ہے، میری رائے آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، میری رائے آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ رائے آپ نہ رکھیے، یہ رائے میں رکھوں گا، سب کو جمع کر کے یہ رائے آپ نہ رکھیے، یہ رائے میں رکھوں گا، حالانکہ خود ان کی رائے نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بھائی میری رائے تم راضی ہو نہیں، اور پھر تم کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تو مولانا انعام صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے آپ ایک کام لے کے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے دل آپ سے ان میں دوری پیدا ہو، یہ میں نہیں چاہتا، بات میں رکھوں گا، اگر میرے بارے میں دوری پیدا ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کس قدر کس مقام پر یہ حضرات اخلاص کے کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کو ان سے کام لینا ہے، آپ کو ان سے کام لینا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں تکدر پیدا ہوا، دوری پیدا ہوئی تو یہ نقصان دہ ہے کام کے لیے۔ اس لیے رائے تو آپ کی ہے، میری نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے میری رائے، لیکن میں یہ دوری نہیں چاہتا آپ کے اور آپ کے ان کام کرنے والوں کے درمیان، میں اس رائے کو رکھوں گا، پھر آپ اس کا دیکھ لیجئے کیا ذہن ہوتا ہے، اگر راضی ہو جاتے ہیں تو چلائیے، نہ ہوتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، میرے ساتھ ان کے اندر دوری پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اگلے دن مشورے میں مولانا انعام صاحب نے وہ بات رکھی، کبھی نہیں بولنے والے بولے تو یہ بولے، ان کو کیا پتا تبلیغ کا، ان کو کیا پتا کیسے کام کیا جاتا ہے۔ بیٹھے پان کھانے والے، پان کی ڈبی لے کے پان کھاتے رہنے والے۔ مولانا انعام صاحب نے فرمایا ایسی باتیں لوگوں نے میرے بارے میں کہیں کہ بیٹھے ہوئے پان کھاتے رہنے والے اور پیک دان میں تھوکتے رہنے والے، یہ رائے دینے والے، ان کو کیا پتا تبلیغ کا۔ تو پھر ہم کہنے لگے دیکھیے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ کا عملہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ بات آپ نہ رکھیے، کیونکہ آپ کے ساتھ دوری نہیں ہونی چاہیے، میں رکھوں گا، میرے ساتھ ہو جائے کوئی بات نہیں۔ آخری رات، اگلے دن صبح مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری رات کی بات ہے جو اس وقت کے شریک لوگوں نے مجھے بتائی ہے، کئی لوگوں نے، ایک نے نہیں۔ اگلے دن مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سفر میں تھے، لاہور میں انتقال ہوا۔ بھائی بشیر صاحب تھے، ان کے گھر میں قیام تھا، مرکز سے کے ساتھ گھر تھا وہ، تو وہاں
یہ جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے اس وقت کے جو اکابر تھے وہ سارے اکابر انہوں نے آپس سے مشورہ کیا. آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یوسف صاحب پر کام کا لوڈ بہت پڑ رہا ہے, ان پر کام کا بوجھ بہت پڑ رہا ہے. روزانہ کبھی کبھی 12 گھنٹے 16 گھنٹے بولنے کی نوبت آئی ہے. تو اتنا بوجھ ان پر اب یہ کہیں پھٹ نہ جائیں, اتنا بوجھ پڑ رہا ہے کہیں پھٹ نہ جائیں. تو مولانا انعام صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے ہیں, ساری باتیں ان کے سامنے ہیں, ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے ہیں. تو ان سے کہا جائے کہ یہ بھی کچھ ذمہ داریاں لے لیں. چنانچہ ان سارے بزرگوں نے جو اس وقت کے بڑے تھے انہوں نے مشورہ کر کے مولانا انعام صاحب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مولوی انعام صاحب, جو مولوی یوسف صاحب کا حال ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. ہم نے آپ کو اس وقت تکلیف اس لیے دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے کام مولانا یوسف صاحب کر رہے ہیں ان میں کے کچھ کام مشورے سے آپ کے ذمہ کر دیے جائیں تاکہ کچھ کام آپ لے لیں, ان کے اوپر کا بوجھ ہلکا ہو جائے, ورنہ یہ پھٹ جائیں گے. تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک ان کی ساری بات انہوں نے بہت دلیل کے ساتھ, میں تو مختصر کہہ رہا ہوں, ساری بات سمجھائی. تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے, اور جب ان کی بات پوری ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا انعام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ آپ حضرات جو محسوس کر رہے ہیں اس کو میں آپ سے زیادہ محسوس کر رہا ہوں, اور جو آپ کے تاثرات ہیں وہی میرے تاثرات ہیں, لیکن میں تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں نظام الدین کے دسترخوان پر روٹی کھانے کا بھی اپنے کو حقدار نہیں سمجھتا. میں کسی کام کا نہیں ہوں, میں تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں نظام الدین کے دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے کھاؤں. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ مولوی یوسف اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ مولوی یوسف صاحب یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تو میں کبھی کا نظام الدین سے غائب ہو گیا ہوتا اور ایسے جا کے کہیں چھپ گیا ہوتا کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا. میں تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا, لیکن بس اس خیال سے ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں کہ ان کو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی آخر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا, اس لیے میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں, ورنہ میں روٹی کھانے کا بھی اپنے کو وہاں حقدار نہیں سمجھتا. اور اگلے ہی دن مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا اور تیسرے دن یہ حضرت جی بنا دیے گئے. بنے نہیں, زبردستی بولو بھائی, بنے نہیں, زبردستی بنائے گئے. حضرت شیخ الحدیث نے اس وقت کے اہل اللہ و بزرگوں کے مشورے سے حضرت شیخ الحدیث نے طے کیا, ان پر ذمہ داری ڈالی, یہ بنے نہیں, ان کو ارے بولیے تو. حضرت شیخ نے بزرگوں کے مشورے سے طے کیا. ایک مرتبہ حضرت جی جایا کرتے تھے سہارنپور ہمیشہ. ایک مرتبہ سہارنپور گئے تو شیخ الحدیث نے, شروع کا زمانہ تھا, شیخ الحدیث نے پوچھا کہ مولوی انعام, ذرا جلدی بولتے تھے شیخ, مولوی انعام جلدی بولتے تھے, مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ مولوی انعام حضرت جی بن گئے تو کیا فرق پڑا تمہارے حضرت جی بننے سے؟ تو حضرت جی نے بہت سکون سے فرمایا کہ حضرت ہی کہتے تھے, استاد تھے, خسر بھی تھے. حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے, جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, پوچھا نا کہ حضرت جی بن کے تمہارا کیا فرق کیا پڑا تمہارے اندر, اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے, جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں تھی, حقیقت تھی, جس کے گواہ سینکڑوں موجود ہیں
کہ جب کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھائی مشورے میں رکھ لو، بھائی مشورے میں رکھ لو، بھائی مشورے میں رکھ لو، کوئی چیز ہاں ٹھیک ہے یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. کسی حضرت جی کو سننے والے کسی آدمی، کوئی آدمی یہاں یہ کہہ دے کہ انہوں نے یہ سنا ہے حضرت سے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے اچھا بھائی مشورے میں رکھ لو، اچھا بھائی مشورے میں رکھ لو. اور جب مشورہ ہو جاتا تھا اور جا کے عرض کیا جاتا تھا کہ حضرت یہ رائے ہو رہی ہے، حضرت یہ رائے ہو رہی ہے، حضرت کے سامنے تو یوں ہی عرض کرتے تھے، کیا یوں تھوڑے ہی کہتے تھے کہ ہم نے یوں طے کر لیا ہے. بھائی کتنا ادب سیکھا تھا، کتنا ادب سیکھا تھا. یہی تو تربیت ہوئی تھی اس راستے میں. دبانے کی نہیں، دبنے کی تربیت ہوئی تھی. دبانے کی تربیت نہیں، دبنے کی تربیت ہوئی تھی. منوانے کی نہیں، ماننے کی تربیت ہوئی تھی. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، حضرت کے سامنے عرض کرتے تھے کہ حضرت ساتھیوں نے یوں سوچا ہے، ساتھیوں کی یوں رائے ہے. تو اچھا بھائی تم سب کی رائے یہی ہے تو اللہ اس میں خیر فرمائے. یہ جواب ہوتا تھا حضرت کا، پیٹنٹ جواب. سینکڑوں موجود ہیں یہاں اس کی گواہی دینے والے. کہ کبھی پوچھا جاتا تھا کہ حضرت یہ بات فرماتے تھے مشورے میں رکھو. اب مشورے میں رکھا، مذاکرہ ہوا اور اس کے بعد حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے، یہ سوچا ہے. تو ہمیشہ جواب یہ ہوتا تھا اچھا بھائی تم سب کی رائے ہے تو اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے. تو اس لیے بھائی شورا کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی نہیں آ رہا پتہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو تابع کیا ہوا تھا. پھر آخر دور میں مولانا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کی شورا بنائی. ایک ایک کر کے ان میں سے انتقال ہوتے گئے. تو اس وقت کیوں نہیں یاد دلایا؟ اس وقت کیوں نہیں یاد دلایا؟ میرے بھائیو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، مولانا ابراہیم صاحب نے خود کئی مرتبہ میرے سامنے کہا ہے مشورے میں کہ بھائی آپ اپنی باڈی تو مکمل کرو. مولانا باڈی کا ہی لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ مولانا انگریزی دان نہیں ہے لیکن وہ لفظ وہی استعمال کیا تھا کہ آپ کی باڈی ختم ہو گئی، آپ اپنی باڈی تو بناؤ. باڈی بناؤ کا مطلب سمجھے آپ؟ کہ آپ اپنی جماعت مکمل کرو، آپ اپنی جماعت مکمل کرو. سب کا انتقال ہو گیا ایک ایک کر کے، اب آپ 3 رہ گئے. مولانا زبیر صاحب، مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب. اب آپ 3 رہ گئے. اب آپ اپنی جماعت تو مکمل کرو. اب تمہاری 10 کی جماعت تھی، 7 کا انتقال ہو گیا، اپنی جماعت تو مکمل کرو. یہ مولانا ابراہیم صاحب نے خود ہمارے سامنے کئی مرتبہ کہا ہے، مشورے میں کہا ہے. آپ کی جماعت مکمل کرو. ہم رائے ونڈ جا رہے تھے پرانوں کے جوڑ میں، مولانا زبیر صاحب کے حیاتی یعنی حیات کی بات ہے. ہم ہسپتال گئے مولانا زبیر صاحب سے ملنے کہ ہم رائے ونڈ جا رہے ہیں. اور اس وقت میں نے عرض کیا کہ میں حاجی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے. اور حاجی صاحب ظاہر ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے. میں نے مولانا زبیر صاحب سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ اپنی رائے بتا دیجئے، میں آپ کی رائے بھی عرض کر دوں گا حاجی صاحب سے. تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ بھئی میری پوری رائے ہے، ضرور تکمیل ہونی چاہیے اس کی، اور تم میری طرف سے حاجی صاحب کو میری رائے پہنچا دینا. میں نے کہا کہ آپ 1-2 جملے لکھ دیجئے. میں نے مولانا زبیر صاحب سے کہا آپ 1-2 جملے لکھ دیجئے. کہنے لگے کہ بھائی لکھنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پیٹ میں بات رہتی نہیں،
وہ پتہ نہیں کس وقت کہاں میرا خط پڑھ کے سنا دیں گے، کام تو ہوگا نہیں اور خواہ اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پیٹ میں بات رہتی نہیں، وہ کہیں ممبر پہ بیٹھ کے رائیونڈ میں خط پڑھ دیں گے میرا، اور کام تو ہوگا نہیں اور چیز رہ جائے گی۔ یہ مولانا زبیر صاحب کے الفاظ تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے کہہ دینا کہ ان کی رائے ہے، اور اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو مجھ سے فون پہ بات کرا دینا۔ اور آخری مرتبہ یہ جو شورا بنی ہے 10 کی، اس کے بنانے کے لیے جب سب ذمہ دار رائیونڈ میں جمع ہوئے، رائیونڈ میں جمع ہو کر کے کہ بھئی یہ شورا بننی چاہیے، اور اس میں کچھ تھوڑا سا شور شرابہ بھی ہو گیا، جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ سب دیکھا سنا، تو ذرا نامناسب سی ایک مجلس جیسی ہونی چاہیے ہمارے کام کے وقار کے اعتبار سے، تو اس میں کچھ نامناسب ہو گئی۔ تو آخر میں میں نے ہی عرض کیا تھا، شاید میری آواز موجود بھی ہو اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس ساری مجلس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ 2 ذمہ دار ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا تھا، شاید میری بات موجود بھی ہو، آپ 2 ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ حاجی صاحب آپ اور مولانا سعد صاحب آپ 2 ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری آپ دونوں پر ہے، آپ دونوں بیٹھ جائیے اور آپ دونوں شورا بنائیے، ہماری رائے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں جمع کرنے کی کوئی ضرورت ہے، آپ دونوں بیٹھ کر، آپ دونوں ذمہ دار ہیں، حاجی صاحب آپ مولانا سعد صاحب آپ دونوں ذمہ دار ہیں، آپ دونوں بیٹھ جائیے اور آپ دونوں بیٹھ کر آپ شورا تجویز کر دیجئے، جو آپ تجویز کریں گے وہ ہم سر جھکا کے مانیں گے، جس کو بھی آپ تجویز کر دیں گے ہم اس کے آگے ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، ہماری رائے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرے آخری الفاظ تھے، اسی پر وہ مجلس ختم ہوئی۔ کوئی ہیں اس مجلس والے؟ یاد ہے بھائی آپ کو؟ ہاں، خیر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ مجلس ختم ہو گئی۔ پھر حاجی صاحب مختلف لوگوں سے رائے کرتے رہے، الگ الگ بلا کے بھی پوچھتے رہے، مختلف حضرات دونوں سے بھی ملتے رہے، ادھر بھی ان سے بھی ملتے رہے، ان سے بھی ملتے رہے، اور آخر میں حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ اس وقت کے فیصل وہی تھے، اس وقت کے فیصل کون تھے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، اس وقت کے فیصل وہی تھے۔ وہ مختلف لوگوں سے، عربوں سے، عجموں سے، ملکوں کے مختلف ذمہ داروں سے، تنہا بھی، الگ الگ، اور کبھی کبھی 5-7 کو اکٹھا بلا کر کے بھی انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے وہ جماعت بنائی۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں، بس میری آخری بات ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں بھائیو کہ دنیا کا کوئی اجتماعی کام دینی، تعلیمی، سماجی، قومی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی ایک شورا نہ ہو۔ پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی کام، وہ دینی ہو، مذہبی ہو، قومی ہو، ملی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، کوئی دنیا کا ایسا اجتماعی کام نہیں ہے جس کی کوئی ایک باڈی نہ ہو، شورا نہ ہو، جو اس کام کو دیکھتی نہ ہو اور جو اس کام کو دیکھ کر اس کو لے کر کے چلتی نہ ہو۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا مدرسہ ہوتا ہے، اس کا محتمم کوئی ہو لیکن اس کی ایک شورا ہوتی ہے، جو اصولی و بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ شورا طے کرتی ہے، محتمم اس کی تنفیذ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی بنیادی اور کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی دنیا کا کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی، کوئی
سماجی مجلس ہوتی ہے، اس کی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ کسی فرد کے حوالے نہیں کیا جاتا. ہماری آخری بات یہی ہے کہ اتنا بڑا کام، امت کی اتنی بڑی امانت، امت کی اتنی بڑی امانت. ہاں ایک بات اور واضح کر دوں میں آپ کو، ایک ضابطے کی شورا ہے اور ایک حقیقی شورا ہے. ضابطے کی شورا، حقیقی شورا. ضابطے کی شورا اب میں کیسے بتاؤں آپ کو، 700 سال میں جتنی اسلامی حکومتیں چلی ہیں، ہر خلافت میں شورا رہی ہے. خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباس، اور اس کے بعد عثمانی خلافت ترکوں کی. یہ خلافتیں رہی ہیں ہماری، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانی ترکوں کی خلافت. تو ان چاروں خلافتوں میں ہر خلافت میں شورا رہی ہے، کوئی زمانہ شورا سے خالی نہیں رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا، اور اس کے بعد جب ملوکیت آئی، بادشاہوں کا دور آیا، تو شورا خلیفے کے تابع ہو گئی. یہ بہت باریک فرق ہے. خلافت راشدہ میں خلیفہ کیا کس کے؟ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا. جب بادشاہت آئی، نام تو خلافت ہی رہا اس کا بھی خلافت بنو امیہ ہو کہ خلافت بنو عباس ہو کہ خلافت عثمانی ہو، نام تو اس کا بھی خلافت ہی رہا جیسے خلافت راشدہ ویسے یہ بھی خلافتیں ہی رہیں. فرق یہ آیا کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ، ذرا بولیے، پھر ملوکیت کا دور آیا. ملوکیت کے معنی بادشاہت کا دور آیا. تو کیا فرق آیا؟ شورا بادشاہ کے تابع ہو گئی. اس میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ خلافت راشدہ میں شورا خلیفے کی کوئی بھول چوک پر اسے کہتی تھی کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں سیدھا کر دیں گے. آپ حضرات ماشاءاللہ سننے والے، بیان کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا پہن کے آئے، تو پوچھا نہیں، کہا کہ سنو اور مانو. تو ایک بدو نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہ سنیں گے نہ مانیں گے. پہلے جواب دو کہ یہ جوڑا جو تمہارے پاس آیا ہے یہ اتنے کپڑوں سے زیادہ ہے جو کپڑے مسلمانوں کو تقسیم ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے نہ سنیں گے نہ تمہاری. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ملا تھا وہ میرے حصے میں کافی نہیں ہو رہا تھا، میرے بیٹے سے میں نے اس کا لیا اور لے کر ملایا تو تب میرا جوڑا پورا ہوا. عبداللہ ذرا گواہی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین خدا نہ خواستہ میں کوئی اس کی نہیں، میں تو ایک وضاحت چاہتا تھا. اب ہم سنیں گے بھی تو آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، حق بات کی طرف متوجہ کرتے تھے. یہ شورا کا یہ مقام تھا. جب بادشاہت کا زمانہ آیا تو شورا تھی، لیکن شورا کی حیثیت یہ تھی کہ کون سی بات کہوں گا تو بادشاہ خوش ہوگا، وہ کہوں جس سے بادشاہ خوش ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا بیان ہونے لگ جائے، میرا ملکوں کا سفر ہونے لگ جائے. میں نظام الدین کا آدمی کہاں جاؤں؟ اب تو ہم سب باغی ہیں نا، اب تو ہم سب باغی ہیں، سب باغی ہیں. یہ مولانا ابراہیم صاحب باغی، مولانا کیا نام ہے ان کا، احمد لاٹ صاحب باغی، مولانا یعقوب صاحب باغی،
جنہوں نے نظام الدین کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں وہ سب باغی، اور یہ جو 6 مہینے سے وہاں آ گئے ہیں یہ سب جو ہے نظام الدین والے. تو شورا خلافت راشدہ میں خلیفہ بولو بھائی تابع، اور جب بادشاہت آئی تو جب کیا کہیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، میرا پروموشن ہو جائے گا، میرا بیان مل جائے گا، میرا ملکوں کا سفر ہو جائے گا، اور میں نمائندہ بنا کے بھیجا جاؤں گا. اور کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، میرا تنزل ہو جائے گا، ڈیموشن ہے کیا وہ بلکہ میں نے تو علماء بتائیں گے کہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض خلفاء کے یہاں لوگ حدیثیں گھڑ کے پیش کرتے تھے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق، تاکہ میں دربار میں پروموشن ہو جائے میرا. تو بس آخری بات یہ ہے کہ کیا امت کے اتنے بڑے کام کو، جس پر امت کی اتنی جان لگی ہے، اتنا مال لگا ہے، اور آج بھی امت، ایک بڑا امت کا طبقہ وہ ہے جو ان جھگڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے، پیدل چل رہا ہے. یہ تو سب یہ جتنے ذرا پروموٹڈ ہیں نا، یہ سب اس میں الجھے ہوئے ہیں، جتنے پروموٹڈ ہیں، جتنے پروموشن چاہتے ہیں، وہ سب الجھے ہوئے ہیں. ورنہ عام امت آج بھی پس رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، مشقتیں اٹھا رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اپنی حاجتوں ضرورتوں تک کو کاٹ کر قربان کر کے، خواہشوں کی بات تو بہت دور کی ہے، حاجتوں ضرورتوں تک کو قربان کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگا کے قربانیاں دے رہی ہے. سارے عالم کی اس امت کے اتنے بڑے کام کو کیا ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ کر دیا جائے تو کرو بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی ہمارے باپ کی کوئی جاگیر لوٹنے والی تھوڑی ہے. یہ جو جتنے بیٹھے ہیں ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ان کی کوئی جائیداد لوٹنے والی تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے امت کے کام کو. یہ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محسوس کر لیا تھا کہ اب اس وقت ایک جماعت کی ضرورت ہے، جو جماعت اس کام کو لے کے چلے، ان کی نگرانی میں کام چلے، اور اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً اپنے ملفوظ میں فرما دیا. تو اب سوال یہی ہے، بس آخری یہی بات ہے کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اسے لے کے چلے؟ وہ کس اطاعت کرو، ٹھیک ہے بھائی، ارے آپ بھی تو کسی کی اطاعت کرو، اطاعت کرو. ارے کون کہتا ہے نہیں کریں گے؟ ارے 50 سال اطاعت ہی کی ہے، اطاعت ہی کی ہے. کیا اب اطاعت سے انحراف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اطاعت کی ہے، انہوں نے مشورے کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کی، تینوں حضرت جی. ہم کہتے ہیں کیا آپ مشورے کی اطاعت کرو، امت آپ کی اطاعت کرے گی. آپ تو کہے گا جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا، اور تم سب میری اطاعت کرو، ہم اس کے لیے تیار نہیں. تو سیدھی سی بات اتنی ہے بھائی کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے؟ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے. میرے کانوں سے میں نے پتہ نہیں کتنی جگہ مرتبہ سنا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے. امارت ایک ذمہ داری تھی، آج امت امارت کو ایک عہدہ سمجھ رہی ہے. امارت ایک ذمہ داری تھی، اللہ کے ہاں جواب دہی تھی، ذمہ داری کو آج ایک عہدہ سمجھا جا رہا ہے. تو حضرت نے جہاں بھی شورا کے 4 آدمی تھے، 2 معذور ہو گئے، دو انتقال کر گئے، ایک معذور ہو گیا، مسئلہ آیا، حضرت نے فرمایا
بھائی ایک مشورے کی جماعت بنا لو، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں. اب دنیا میں کہیں امیر نہیں ہے، کسی ملک میں امیر نہیں ہے. حضرت کے زمانے ہی سے جہاں جہاں امیر تھے، انتقال ہو گیا امیر کا، تو حضرت نے فرمایا بھائی شورا بنا دو. جہاں امیر معذور ہو گئے، حضرت نے فرمایا بھائی شورا بنا دو. جہاں شورا تھی 5 آدمی تھے، 2 آدمی انتقال کر گئے، 2 آدمی جو ہے معذور ہو گئے، 1 آدمی معذور ہو گیا، 2 رہ گئے. حضرت نے فرمایا بھائی ان کی شورا کی تکمیل کر دو. یہ حضرت کے زمانے سے چلا. اب دنیا میں کہیں امیر نہیں ہے، کسی ملک میں دنیا میں امیر نہیں ہے، ہر جگہ شورا ہے. ذمہ داری ایک پر نہیں ہے، ذمہ داری ایک جماعت پر ہے، ایک جماعت پر ہے. پھر سب اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو سیدھی سی بات بھائی ہماری یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو جو شورا بنی ہے، میں معذرت کے ساتھ، اور یہ سب بڑے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شورا بنی ہے 10 کی، کتنے ہیں وہ 13 کی، میں مولانا سعد صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کوئی نام پسند نہیں ہے، آپ کہیے کہ ان 2 کو اس میں سے ہٹا دو، میں شورا ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم پاؤں پکڑ لیں گے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کہ آپ راضی ہو جائیے، امت کو اس قضیے سے نکالیے. کس قضیے میں آپ نے امت کو ڈال دیا ہے؟ کس جھگڑے میں آپ نے امت کو لگایا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی. مسجد میں اختلاف. ہمارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ پہلے محبین مخالفت کرتے تھے، اب ہمارے مخالفت کر رہے ہیں. جو محبین نے نہیں کیا وہ آج ہمارے کر رہے ہیں. ہم نے محبین کو سمجھا لیا، لیکن ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں. کس جھگڑے میں ڈالا ہے آپ نے امت کو؟ کس قضیے میں آپ نے ڈالا ہے؟ آپ نے ڈالا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کہیے ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، اس میں یہ 13 ہیں، ہمیں سے ہمیں یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں. میں ان حضرات کے بھی پاؤں پکڑوں گا کہ چلیے حاجی صاحب کو منائیں گے، حاجی صاحب کے پھر ہم سب مل کر پکڑ لیں گے. حاجی صاحب اس قضیے سے امت کو نکالنے کے لیے، یہ 3 پر ان کو اتفاق نہیں ہے، ان 3 کو نکال دیجئے اس میں سے. کچھ نہیں جاتا امت کا. اور وہ مزید یہ 2-3 چاہتے ہیں، آپ ان کا اضافہ کر دیجئے، آپ کر دیجئے، اللہ کے لیے کر دیجئے. امت کو اس قضیے سے ہٹائیے، نکالیے. جو مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے ان کو نکال دیجئے اس میں سے، اور جن کو وہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ڈال دیجئے. کوئی کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. میں اپنی طرف سے، ان حضرات کی طرف سے بھی میں معذرت کے ساتھ ضمانت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے درخواست کریں گے کہ کیا آپ کو کون سے پسند نہیں ہیں، ان کو ہٹا دیجئے بھائی، ان کو ہٹا دیجئے بھائی، کیا جاتا ہے. بلکہ ان سے خود کہیں گے کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں معذور کر دیجئے. اور آپ ان کو لینا چاہتے ہیں، ان کو لے لیجئے 2-1 کو، اس قضیے سے تو امت کو نکالیے. ورنہ یہ سجادہ نشینی بنے گی، ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. وہ اندر کی روح نکل رہی ہے، اندر کی روح نکل رہی ہے. وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ اللہ کے سامنے امت کی اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر چلنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ آخرت، وہ دنیا سے بے رغبتی جو نظام الدین جا کے پیدا ہوتی تھی، آج نظام الدین جا کے پتہ نہیں کیا پیدا ہو رہا ہے. اگر یہی رک رہا
تو یہ سجادہ نشینی بنے گی کہ میرے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، گدی نشینی بنے گی، وراثت بنے گی، اور ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ کاش کسی طرح ان تک ہماری آواز پہنچ جائے کہ آپ امت کو اس قضیے سے نکالیے۔ آپ کو جو پسند نہیں ہے بتائیے یہ پسند نہیں ہے۔ ہم ان بزرگوں سے بھی پیر پکڑیں گے، ہم حاجی عبدالوہاب صاحب سے بھی کہیں گے کہ حاجی صاحب یہ ان کو منظور نہیں ہے، ان کو ہٹائیے، یہ چاہتے ہیں ان کو اور بڑھا لیجیے اس میں، لیکن اس امت کو قضیے سے تو نکالیے، اس قضیے سے اس کو امت کا تو کام بنائیے، اس کو خاندانی اور موروثی نہیں، اس کو امت کا کام بنائیے۔ بھائی میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ سب حضرات یہاں جمع ہیں، اور یہ کیوں جگہ جگہ الگ الگ جمع کر رہے ہیں؟ نیرول میں جمع کیا، کہاں وہ پٹنہ میں جمع کیا، اور اب کہاں جمع کر رہے ہیں؟ بھساول میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ سارے مشورے تو نظام الدین میں ہونے چاہیے تھے۔ جو کچھ نیرول میں ہوا، پٹنہ میں ہوا، جو بھساول میں ہو رہا ہے، یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظام الدین کی فضا اس وقت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم وہاں یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم وہاں نہیں کر سکتے۔ تو یہ مجبوراً باہر جمع ہونا پڑ رہا ہے، ورنہ مجبوراً باہر جمع ہونا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو 2-4 مرتبہ 2 مہینے لگا کے ان کو اتنی وہاں سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو جن کے 50 سال جن کی جوانیاں وہاں ڈھلی ہیں، ان کو کتنی نسبت ہوگی وہاں سے؟ میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، 5 سال وہاں پڑھتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے دن رات یاد آتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے کمرے یاد آتے ہیں، وہاں کی درسگاہیں یاد آتی ہیں۔ تو جنہوں نے 50 سال نظام الدین میں گزار دیے، ان کو نظام الدین یاد نہیں آتا، ان کے دلوں میں کوئی ہالو بلاک پتھر ہے، اینٹ ہے۔ تمہارے ہی دلوں میں دل ہے، سینوں میں دل ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں بھائی، آپ اس کو ایک امت کا اجتماعی کام بنائیے۔ کسی فرض سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کہہ دیجئے میں اس کو نہیں پسند کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے شورا میں، آپ کہیے، ہم آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے کہ بھائی ان کی بات مان لیجئے، آپ کہیے مجھے یہ آدمی اس میں اور ہونا چاہیے، ہم آپ کی بات سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے بھائی ان کو ملا لیجئے، لیکن یہ قضیہ تو ختم کیجئے۔ بس آخری بات میں نے یہی کہی کہ یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں یہ کر نہیں سکتے ہیں۔ وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسا بنا ہے، کچھ افراد بھی ایسے نے وہاں گیا، یہ 2-4 دن جانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ تو اوپر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ باطل نے بھی پنجے گاڑے ہیں، باطل نے پنجے گاڑے ہیں، باطل نے پنجے گاڑے ہیں۔ امت کی اجتماعیت کو بکھیرنے کے لیے باطل کی ساری اسکیمیں چل رہی ہیں، اس کا علاج دعا ہی ہے، دعا ہی اس کا علاج ہے۔ بس دیر ہو گئی، معاف کیجیے بھائی، دیر ہو گئی مجھے۔ اب کیا کہنا ہے؟ 2:30 کر لیں، ہاں 2:30 کر لیجیے۔ ایک ہی دن فارغ کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو سلوٹوں میں نمٹ لیں، مختصر وقت میں کھانا ہے، ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ ظہر کی اذان انشاءاللہ 2 بجے ہوگی، نماز 2:30 بجے ہوگی، اور علماء کرام جو اس مجلس میں وہ توجہ سے سن لیں، دفتر تحقیقات جو ہے وہاں سے ان کی جوڑ میں روانگی کا 2 منٹ بیٹھ انتظام جائیے، ہے۔ ایک بات اور کہنی ہے ان کو، علماء کرام کو وہیں کھانے کی دعوت ہے، ان کو وہیں کھانا کھانا ہے، اور وہاں ظہر بعد نشستوں کی وہاں 1:30 اور 2 کی